تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، کہا کہ غصہ نہ کریے، کہا کہ غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کئی ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجیے، مجھے نصیحت کر دیجیے، مجھے نصیحت کر دیجیے۔ ہر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَرَدَّ ذَلِكَ مِرَارًا، آپ نے ہر مرتبہ یہ کہا کہ آپ غصہ نہ کریے، آپ غصہ نہ کریے۔ تو آئیے آج جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ ہے غصہ کے نقصانات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے گا کہ ماہر نفسیات بیان کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ غصہ انسان کے سماجی، اخلاقی، تعلیمی اور کاروباری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس، ماہر اطباء اور ڈاکٹر کی مانیں تو غصہ انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، اور جب قرآن اور حدیث آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غصے سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ غصہ سماج میں ایک بہت ہی خطرناک برائی اور بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سماج میں آدھا سے زیادہ معاملہ تو غصے کی وجہ سے خراب ہے۔ آپ دیکھیں اکثر سماج اور معاشرے میں طلاقیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپسی جھگڑے غصے کی وجہ سے، تناؤ غصے کی وجہ سے، گالی غلوج غصے کی وجہ سے، مار پیٹ غصے کی وجہ سے، ظلم و زیادتی اور ستم غصے کی وجہ سے، آدمی کا قتل و غارت گری غصے کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو اور اپنی تقدیر کو کوسنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان اپنی جان و مال کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان خودکشی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ غصہ ایک بہت ہی خطرناک برائی اور بیماری ہے، مجھے اور آپ کو اس سے ہمیشہ بچ کر کے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غصہ ہر جگہ خراب نہیں ہوتا، کچھ جگہ کہیں پر صحیح بھی ہوتا ہے۔ وہی غصہ جو مجھے اور آپ کو گالی غلوچ کرنے میں، لڑائی کرنے میں، زیادتی کرنے پہ آتا ہے، برائی کو دیکھ کر کے کیوں نہیں آتا کہ برائی ختم ہو جائے؟ کیوں نہیں آتا؟ وہی غصہ ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے کیوں نہیں آتا کہ ظلم و زیادتی ختم ہو جائے؟ ناحق مارا ماری کو دیکھ کر کے کیوں نہیں آتا کہ ناحق مارا ماری ختم ہو جائے؟ نہیں آتا۔ ہم بلا وجہ ایک غیر ضروری چیز پر غصہ کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غصہ ایک خطرناک چیز ہے جس سے انسان کی صحت، انسان کا ایمان اور انسان کا سماج، انسان کا اخلاق اور انسان کی تجارت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو جیل کی ہوا کھا رہے ہیں محض صرف اسی لیے کہ غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو مار دیا اور وہی غصے کی وجہ سے بیوی نے ان کے اوپر کیس کر دیا۔ کتنے سارے لوگ۔
سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے سارے والدین ہیں جنہوں نے غصے کی وجہ سے جائیداد، زمین، پراپرٹی میں، وراثت میں حصہ نہیں دیا، بلکہ اپنی مال و دولت سے اپنے بچوں کو نکال دیا، اور وہی بچے غصے کی وجہ سے اپنے والدین سے ناراض ہیں۔ کتنے سارے کیسز ایسے ہیں، کتنے سارے رشتے، آپسی رشتے کتنے سارے صرف غصے کی وجہ سے خراب ہیں۔ مجھے اور آپ کو، اگر میں اور آپ غصے والا مزاج رکھتے ہیں تو لوگ اپنے گھر میں، رشتہ داریوں میں، پارٹیوں میں، فنکشن میں بلاتے نہیں، کہا کہ چھوڑو یار ان کو کون بلائے، ہمیشہ ان کے مزاج میں غصہ ہی رہتا ہے۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو مشاورت کی، مشوروں کی محفل میں لوگوں کے غصے کی مزاج کی وجہ سے ان کو نہیں بلاتے، کہا کہ ہمیشہ ان کی ناک چڑھے رہتی ہے، ان کو بات کرنے کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی زبان کھولتے ہیں آگ اگلتے ہیں، جب ان کا چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غصے میں ہی نظر آتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جن کی عزت صرف ان کے غصے کی وجہ سے نہیں کی جاتی، حالانکہ اگر وہ عزت کی بھی لائق ہو۔ کتنے سارے دیکھو، خاندان میں اکثر میاں بیوی کے جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بھائی بھائی پہ جھگڑے غصے کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں، غصہ بہت بری چیز ہے۔ اور اب تو میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک سازش کے تحت ہم مسلمانوں کو غصہ دلایا جا رہا ہے۔ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے تعلق سے قانون بنائے جاتے ہیں، کبھی داڑھی ٹوپی کے تعلق سے، کبھی کھانے پینے کے تعلق سے، کبھی مسلمانوں کے مذہبیت کے تعلق سے، کہ یہ مسلمان غصے میں آئے، روڈ پہ نکلے، آگ لگائے، دکان و مکان کا نقصان کرے، وروध کرے، اور پھر سوشل میڈیا میں اس کو ایک الگ ہی رنگ دے کر کے پیش کیا جائے کہ دیکھو مسلمان اس طریقے کے ہیں، مسلمان جھگڑالو ہے، مسلمان فسادی ہے، اور اس کو خوب طریقے سے اچھالا جائے۔ ابھی دیکھو مائک بند ہوا، ہم اور آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل بھی، کیوں؟ ہماری تکلیف سے تو غیروں کو خوشی ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ ان کے تعلق سے قانون، یہ تو سب کے لیے ہے حالانکہ، لیکن مسلمان کے تعلق سے قانون بنانا، مسلمانوں کو اکسانا، ان کو غصہ دلانا، اور غصہ دلانے کے بعد جب مسلمان روڈوں پر آ جائے، خوب طریقے سے لوگوں کا نقصان کرے، تو کہا کہ ویڈیو بنا کر کے ڈالیں اور بتلائیں کہ مسلمان دیکھو اتنے فسادی ہیں۔ ہم اور آپ اب تو سازش کے تحت مسلمانوں کو غصہ دلایا جا رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں مسلمان بالکل بھی غصے میں نہ آئے، بالکل بھی خاموشی برتے۔ ہم اور آپ دیکھیں چوک چوراہے پر باقاعدہ دوست مل کر کے کوئی شریف آدمی ہو تو اس کو اکساتے ہیں غصہ دلانے کے لیے، اس کو اکساتے ہیں غصہ دلانے کے لیے کہ یہ غصے پر آئے، گالی غلوظ کرے، مار پیٹ کرے، اور پھر سماج میں بتلائے کہ دیکھو یہ کتنے شریف اور متقی بنتے ہیں، اور ان کا رویہ مزاج یہ ہے۔ کتنے سارے لوگ تو مسلمانوں کے تحت غصہ دلانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شاعر کہتا ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تماشا ہوگا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تماشا ہوگا، ہم نے چپ رہ کے بازی ہی پلٹ دی۔ کچھ مقام پہ خاموش رہنا یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے، ہر جگہ زبان کھولنا یہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ آج دیکھو کتنے سارے لوگ صرف ناحق جیلوں پر صرف اس لیے بند ہیں انہوں نے ظلم کے خلاف بول دیا، انہوں نے لکھ دیا، کتنے سارے لوگ ناحق۔ تو صحیح وقت پہ زبان کھولنا صحیح چیز کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری روایت بیان کی ہے۔ ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بہادری کے چرچے ہوں، شجاعت اور ناموری ہو، میں اور آپ پہلوان بننا چاہے، پورا سماج مل کر کے میری پہلوانی کے چرچے کرے، تو سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا اور کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ کہا کہ اصل پہلوان تو وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو غصے کے وقت وہ اپنی ذات، اپنی جان اور اپنی زبان اور اپنی شخصیت پر قابو پا لے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کہا کہ پہلوان تو اصل پہلوان وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو غصے کے وقت وہ اپنے آپ پر قابو پا جائے، ایسا شخص پہلوان ہے۔ ایسا شخص کہ غصہ آنے کے بعد بھی میں اور آپ اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں، کسی کو گالی غلوظ نہ کرے، کسی پر ناحق زیادتی نہ کرے، کسی کو مار پیٹ نہ کرے، وہ پہلوان ہے۔
آج ہمارے اور آپ کے گھر میں دیکھو کیا ماحول بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھگڑالو مزاج بنا دیا جا رہا ہے، غصہ دلایا جا رہا ہے، غصے پہ ان کے پرورش کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ سماج اور معاشرے میں ان کی نمائش کی جا رہی ہے۔ کہا کہ میرے بچے سے الجھن نہیں، غصے کا وہ بہت تیز ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے کو جب بھی غصہ آتا ہے نا تو باپ کہتا ہے گالی دے دے بیٹا، گالی دے دے۔ کہا کہ بچوں کی پرورش سماج اور معاشرے میں غصے پہ کی جا رہی ہے، اور وہی سماج اور معاشرے میں بتلایا بھی جا رہا ہے۔ ہمارے بچے کو اتنا غصہ آ رہا ہے، ماں باپ آپس میں جو ہے میاں بیوی غصے میں بات کر کے لڑ رہے جھگڑ رہے، بچے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی بعد میں چل کر کے وہی کرنا ہے۔ پھر وہ اسکول میں جائیں گے، غصہ کریں گے، گالی دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ آپ پوچھنا کہاں سے سیکھیں تو وہ کہیں گے گھر سے ہی سیکھیں۔ ہمارے ابا روز جو ہے نا وہ ہماری امی کے اوپر غصہ کرتے ہیں، ہمارے ابا روز جو ہے نا وہ ہماری امی کو مارتے ہیں، تاکہ یہ بچے دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں بچے ویسی حرکت کریں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے ایک شخص کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آ رہے۔ ہم اور آپ غصے میں ہمیشہ قابو پائیں، ہمیشہ غصے پر کنٹرول رکھیں۔ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اگر غصہ کرنا بھی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصہ کیا ہے آپ وہ غصہ کریں۔ برائی کو دیکھ کر کے آپ کو غصہ آنا چاہیے، زیادتی کو دیکھ کر کے غصہ آنا چاہیے، ناحق ظلم کو دیکھ کر کے آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ ارے ایسے کتنے سارے اقوال ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اگر اپنے خادم پر، نوکر پہ غصہ آ جاتا، سماج اور معاشرے کے کسی شخص کے اوپر غصہ آ جاتا اور اگر وہ نوکر ہو، وہ آیت یاد کرتی ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کا تو مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے جن کو غصہ آنے کے باوجود وہ پی جاتے ہیں اپنے غصے کو۔ کہا کہ اگر ناحق غصہ اگر کسی خادم یا غلام کے اوپر آ جاتا تو بجائے اس کے کہ اس کو مارتے نہیں، بلکہ یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو آزاد کر دیتے، غلاموں کو آزاد کر دیتے، نوکروں کو آزاد کر دیتے۔ ہم اور آپ کیا ہوتا اگر ہمارے پاس مزدور رہتے، اگر کوئی نقصان کر دیتا، کہا کہ نقصان کرے ہو، ہمارے گھر کی اینٹ کی دیوار پہ نقصان کرے ہو، کہا کہ یہ نقصان بھی تم پورا کرو گے، تمہیں مزدوری بھی نہیں دی جائے گی۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی نوکر، اگر کوئی مزدور ہمارے گھر کی دیوار بنا رہا ہو اور کوئی نقصان ہو جائے اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہم اس نقصان کو پورا بھی کروائیں گے اور دن بھر کی اس کی مزدوری بھی نہیں دیں گے۔ لیکن ایسا معاملہ صحابہ رسول کا نہیں تھا، بلکہ اگر کسی چیز پر غصہ آ گیا قرآن کی آیت کو یاد کر لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے اور نقصان کرنے والوں کا بھلا ہی چاہے بالکل بھی نقصان نہ کرے، بالکل بھی نقصان نہ کرے۔ تو وہ صحابی رسول ایک شخص کو گلے پہ رسی ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ارے رکو، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے اس شخص کے گلے پہ رسی ڈالا ہوا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آ رہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص ہے نا اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوا ہے، اسی لیے سے میں نے اس کے گلے پر رسی ڈالا اور گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ دیکھو غصہ تھوڑی سی چیز پر کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ ہم لوگ غصے کو بہت ہلکے پر لے رہے ہیں، غصہ بڑے بڑے انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر کے چلے جاتا ہے۔ اگر آدمی غصہ کرے تو آدمی جنت سے دور ہو جاتا ہے، غصہ کرنے کی وجہ سے جہنم کا گڑھا تیار کر لیتا ہے، اور غصہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن کر کے رہ جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے گلے پر رسی ڈال کر کے اس کو گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس اسی لیے لے کر کے آ رہا ہوں، کہا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے جس کے گلے پر رسی ڈلی ہوئی تھی، کہا کہ کیا واقعی تم نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ کہا کیا واقعی تم نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ کیوں؟ اب وجہ سنیے گا۔ کہا کہ کیوں قتل کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھائی جس کو میں نے قتل کیا ہے وہ اور میں، ہم دونوں ایک مرتبہ مل کر کے ایک پیڑ کو کاٹ رہے تھے، ایک درخت کو، ایک جھاڑ کو کاٹ رہے تھے۔
کہا دونوں مل کر کے ہم ایک پیڑ کو کاٹ رہے تھے، اچانک سے کسی بات پر اس نے مجھے ذلیل کر دیا، میرا مذاق اڑایا، بس مجھے غصہ آیا اور میں نے جو کلاڑی، جس کلاڑی سے ہم لوگ پیڑ کاٹ رہے تھے، اس کے پیچھے جو لکڑی لگی ہوئی تھی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے اس کے سر پہ مارا، وہ شخص مر گیا۔ کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہوا ہے، ہم پیڑ کاٹ رہے تھے، کسی ایک چھوٹی سی چیز پر اس نے مجھے ذلیل کیا، مجھے برا بھلا کہا، میری بے عزتی کی، کہا کہ مجھے غصہ آیا اور وہی کلاڑی پہ لگی ہوئی لکڑی کے پیچھے کے حصے سے میں نے اس کے سر پہ مارا، اس کا قتل ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب آپ سوچئے گا، ایک تھوڑی سی چیز پر ذلیل کرنے کی وجہ سے وہ انسان نے اس کا قتل کر دیا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، ایک غصے کی وجہ سے۔ آدمی جس کو ہلکا سمجھ رہا ہے سماج اور معاشرے میں، ایک چھوٹے سے غصے کی وجہ سے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے دیکھیے گا، چھوٹی چھوٹی سی چیز کو لے کر کے غصہ، تھوڑی سی چیز کو لے کر کے۔ گھر میں تو اتنے زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں غصے کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیز میں، اگر کسی دن مرچی زیادہ ہو گئی سبزی میں، وہ عورت کو مارنا، اگر نمک زیادہ ہو گیا وہ عورت کو، بچے اگر کوئی باپ اگر اپنے گھر پہ آتا ہے اسے دیکھ کر کے چھپ جاتے ہیں، کہا کہ یہ ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے ہیں ان کا مزاج ہمیشہ جو ہے جھگڑالو قسم کا ہے، جب بھی گھر میں آئیں گے کہا غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ کتنے سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ سے بجائے اس کے کہ باپ کے گھر میں آنے پر انہیں پیار کریں، نہیں چھپ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باپ اگر دن بھر کی ٹینشن، پریشانی، الجھن میں اگر مزدوری کر کے گھر پہ آتا ہے اور بہت زیادہ تناؤ میں ہوتا ہے، جب گھر پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معصوم سے بچے جب تتلاتے اور ہکلاتے ہوئے اس کی طرف دوڑ کر کے گود پہ لٹک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باپ کی ساری ٹینشن، الجھن اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ باپ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا مزاج ہمیشہ غصے والا ہو، جب کبھی باہر سے گھر میں آئے تو اس کے بیٹے اسے دیکھ کر کے چھپ جائے، اس کی بیوی اس سے بات نہ کرے، کہا کہ چھوڑو ان سے کون بات کرے، ہمیشہ ان کا مزاج غصے والا ہے، سماج کے لوگ اس سے کنارہ کش ہو جائے، سماج کے لوگ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں نہ بلائے، اس سے بات چیت نہ کریں، صرف اسی لیے کہ اس کا مزاج غصے والا ہے۔ غصہ کو چھوڑیے گا، غصہ ایک خطرناک برائی اور بیماری ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں اگر مجھے اور آپ کو غصہ کرنا ہے تو برائی دیکھ کر کے غصہ کریے گا، لیکن اس پہ بھی لڑیے گا نہیں۔ کوئی برائی دیکھ کر کے اب آپ کو اتنا غصہ آ جائے کہ آپ لڑائی پر اتر آئے، گالی غلوج پر اتر آئے، سامنے والے کی ذات کی بے عزتی کرنے لگے، مار پیٹ کو اتر آئے، ایسا بالکل بھی نہ کریے گا۔ شریعت میں بہت سارے مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج اور اس کا حل بتلایا ہے۔ غصے کے نقصانات تو بہت سارے۔ آپ ایک مرتبہ مولانا رومی نے ایک قول بیان کیا ہے کہ ایک دانا شخص نے، دانا مطلب ایک عقل مند شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دنیا میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ اب آپ اور میں سوچیں گے کیا ہے بتائیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب اور غصہ، جس سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھو سماج اور معاشرے میں کسی شخص کا مزاج غصے والا ہو، ہم اور آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے لڑائی نہیں کرتے، کہا کہ پتہ نہیں یہ جسم کے کون سے حصے پر حملہ کر دے، اسے کون سے وقت پر غصہ آ جائے، کہا اس سے بالکل بچ کر کے ہی رہو۔ ایک دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ایک چھوٹے سے غصے والے مزاج کے آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اپنی ذات کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا قہر، جس کا غیظ و غضب اور جس کا غصہ بڑا خطرناک ہے، کیا ہم اور آپ نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے میں اور آپ کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اور آپ دوسرے پر غصہ بالکل بھی نہ کرے، دوسرے پہ ظلم و ستم اور زیادتی بالکل بھی نہ کرے۔ ہر شخص اپنے غصے میں کنٹرول کو رکھے اپنے آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات کے اندر غصے کا علاج بتلایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو غصہ آیا، اور اتنا خطرناک غصہ آیا کہ اس آدمی کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔
اور وہ آدمی لڑائی پر اتر آیا، لڑائی پہ اتر آیا، اس کا چہرہ لال ہو گیا ہمارے غصے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے اگر اسے یہ شخص غصے کے وقت پڑھے تو قریب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اگر کسی کو بھی غصہ آئے اور غصے کی خطرناکی سے بچنا چاہتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج بتلایا ہوا ہے۔ کہا کہ مجھے وہ کلمہ معلوم ہے اور وہ کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا، غصہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے، غصہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے۔ ارے شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم ہلاک و برباد اور تباہ ہو جائیں، اسی لیے تو شیطان ہمیں غصہ دلواتا ہے کہ ہم غصے میں آئیں۔ اور دیکھو غصے کی وجہ سے تو طلاقیں ہوتی ہیں، مار پیٹ ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ شیطان کا ہے۔ تو جب بھی مجھے اور آپ کو کبھی غصہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر بیان کیا، سنن ابی داؤد کے اندر، راوی حدیث حضرت ابو ذر غفاری، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی انسان کو غصہ آئے تو پہلا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے، دوسرا انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو، انسان اپنے جسم کی حرکات و سکنات کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آیا ہے اور وہ کھڑا ہے تو آپ اسے فوراً بٹھا دیں، ترنت ہی بٹھا دیں، ترنت ہی۔ اگر بٹھالنے کے پر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا، کنٹرول نہیں ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لٹا دیجیے، اسے لٹا دیجیے۔ کہا کہ اگر لٹانے پر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا تو پھر اسے چپ رہنے کے لیے آپ تلقین کریں گی، خاموش رہیں، خاموش رہیں، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو آپ اعوذ باللہ کا اہتمام کریں جب کبھی غصہ آئے۔ دوسری چیز، اگر مجھے اور آپ کو کبھی غصہ آیا اور اگر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھنے پہ بھی اگر غصہ کم نہیں ہوا جاتا نہیں تو لیٹ جائیں، لیٹنے پہ بھی نہیں جاتا خاموش ہو جائیں، آپ کا غصہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اگر مجھے غصہ آیا ہوا ہے، میں خاموش نہیں ہوتا، سامنے والے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی لڑائی کو اتر آ جاتا ہے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی کوئی ایک خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، لڑائی بالکل بھی نہ ہو، لڑائی بالکل بھی نہ ہو۔ ایک تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ کہا کہ لوگوں بشارتیں، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرتیں مت پھیلاؤ، نفرتیں بالکل بھی مت پھیلاؤ۔ آج تو لوگ نفرتوں، ایسا لگتا ہے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کہ ان کے مزاج میں نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھری پڑی ہے۔ نفرتیں آدمی 2 4 5 کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی ایک ذات کو رکھ لیے ہیں اور اس ذات کے تعلق سے سماج اور معاشرے میں نفرتی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ باقاعدہ لوگ پتہ نہیں ان کو اس کی پیمنٹ بھی نہیں ملتی، ہاں اس سے ثواب بھی نہیں ملتا، خود اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہیں کسی کے تعلق سے نفرت کا بیج بو کر۔ اچھا انہی کے تعلق سے کوئی بات بیان کر کے دیکھ لیجیے گا، پھر انہیں برداشت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ دوسرے کے لیے جو ہے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو کہا ولا تنفروا یسروا، کہا کہ تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، کہا کہ ان کے لیے تنگی، ان کو تنگی میں نہ ڈالو۔ آج آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، نہیں، ہم اور آپ کے پاس تو ایک کام بڑا اچھا ہے، ٹانگ ڈالنے والا، ٹانگ اڑانے والا۔ اگر کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو اس پر ٹانگ ضرور اڑائیں گے۔ یقیناً اگر آپ کی ٹانگ لمبی ہے تو بے شک انہیں کٹوا لیں، لیکن کسی کے کام میں اڑائیں نہ، بجائے اس کے کہ ہم اور آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، نہیں، تنگی پیدا کر رہے ہیں۔ دوسرے کے معاملے میں انگلی اور ٹانگ اڑانے کے معاملے میں ہمارا سماج تو بڑا آگے نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ آگے۔ کس کے لیے کون سے روڑے پھینکنا ہے، کس کو کہاں پر الزام لگا کے گرانا ہے، کس کو کہاں پر پھنسانا ہے، ہاں کس کو کہاں پر الجھانا ہے، کس کو کہاں پر کس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، کس کو کہاں پر مارنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے۔ ارے اتنا زیادہ، ہمارے علاقے کے ایک صاحب نے بتلایا تھا 2 3 سال پہلے، بڑی تعجب کی بات ہوئی، آپ اور آپ سمجھیں گے بھی نہیں۔
بڑا شرم کی بات ہوئی. کہا کہ مولانا، کہا کہ میرے کو باقاعدہ نکاح کی دعوت دی گئی، نکاح کا میرے گھر میں کارڈ بھیجا گیا، اور جب میں نکاح کے لیے گیا، نکاح کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا تو گھر کے لوگ آئے اور کہنے لگے آپ کو تو دعوت نہیں دی گئی تھی، کیوں آئے آپ؟ اتنا زیادہ بے عزت کیا گیا، اتنا زیادہ. آپ کو لوگ کہاں پر بے عزت کریں گے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی آپ پیدا کرو، لوگوں کو پریشانی مشکلوں میں مت ڈالو. کہا کہ جب تمہیں کبھی غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو. تو ہمیں کا ہر شخص یہ یاد رکھے، غصہ ایک خطرناک برائی اور بیماری ہے جس سے انسان دنیاوی چیز کو بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت کو بھی، جس سے انسان جنت سے بڑی دور چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. میں اور آپ سماج کے ہر شخص جہاں پر غصہ کرنا ہے وہیں پر غصہ کرے، بلا ضرورت بلا وجہ ہر جگہ غصہ نہ کرے. اگر کوئی آدمی غصے کا زیادہ شکار ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول رکھے، اپنے غصے کو چھوڑے، اور حدیث میں جو چیز غصے کو قابو کرنے کے لیے جو علاج بتلایا گیا ہے اس کا باقاعدہ اہتمام کرے. اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی امت مسلمہ کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملے سے اور بری نظر سے، لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جب کبھی پروردگارہ غصہ آئے تو پروردگارہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے کہ غصے کی حالت میں کسی کا نقصان نہ ہو جائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پہ زندہ رکھے. آمین. جب کبھی مارے حالت ایمان پہ مارے، کب کبھی اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے. آمین.